اب آپ حضرات کو بتاتا ہوں، یہ تو فرائض اور واجبات ہو گئے، لیکن حج کے کل ایام میں 5 دن جتنے اچھی طرح مینا کے اندر چلے جائیں، حج کے 5 دن اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو۔ ماشاءاللہ آج کل جو ہے نا عمرے کو بہت سارے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، عمرہ تو آسانی سے ہو جائے گا، لیکن حج کے جو 5 دن ہیں بڑی مشقت، بڑی تکلیف ہے، دماغ پہ زور ڈال کے سمجھتے ہیں کہ جس وقت میں آپ جمرات کو کنکری ماریں گے، مار کے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ کیوں کہتے ہیں بریجز جب بریج میں آئے ہمارے جناب علی جناب محترم نورالدین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا پرزور استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ سید غلام افضل بیاہ بانی خسرو پاشا صاحب، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، جناب حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، اور جناب محمد لطیف صاحب رکن تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، اور جناب محمد مجیب الدین صاحب رکن تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، اور جناب شفیع صاحب یہاں کے جو کارپوریٹر ایریا کے ہیں، اور محمد عبدالعلیم صاحب ہیڈ، محمد عبدالمبین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محمد مجیب صاحب کی گلپوشی کریں، کہتا ہوں کہ آنریبل منسٹر صاحب کی گلپوشی کریں۔ محمد اظہر الدین صاحب، میں محمد عبدالرحیم صاحب سے کہ میں حفیظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گلپوشی اور شادپوشی کریں۔ محمد عبدالرزاق کی گلپوشی کریں۔ جناب سید خالد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں۔ مولانا علی جناب محترم خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ ہم تہہ دل سے اقبال کرتے ہیں، ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم بے انتہا مشکور ممنون ہیں کہ حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب مدد اللہ علی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے قرات کلام پاک مولانا رئیس صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے میں خواہش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ڈیش پہ، اور جناب شفیع صاحب یہاں تشریف لا لیں۔ شفیع بھائی، یہ سب میں پہلا تربیتی اجتماع ہے، اور جو بھی عازمین یہاں بیٹھے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ لاکھوں لوگوں کی درخواستیں سارے ہندوستان سے موصول ہوئی، اور حیدرآباد میں قریب 50، تلنگانہ میں قریب جناب محمد اظہر الدین صاحب کی گلپوشی اور شادپوشی کریں۔ میں جناب محمد عبدالمنان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر جامعہ نظامیہ، اور علی جناب محمد اظہر الدین صاحب منسٹر واقعیتی بہبود، اور یہاں کے کارپوریٹر صاحب اور ہمارے حج کمیٹی کے ممبر آفیسر، ان کے لیے ایک ابھی لرننگ پروگرام ہے، ان کے لیے جو بھی وہاں پہ جیسے ارکان ہے جو بھی کرنا ہے ان کو سکھائے جائیں گے، اور جو ٹریننگ ہوگی اور ڈفرینٹ لوگ آ کے ان کو ہر چیز بتائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے میرے خیال میں، اور لوگ کو سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس چیز کی اگر اس کے اوپر فالو کریں گے تو حج ان کا بہت آسانی سے نکل جائے گا۔ تھینک یو۔ آج حج 2026 کا پہلا ٹریننگ کیمپ تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں عازمین نے شرکت کی، اور ہمارے وزیر اقلیتی بہبود جناب اظہر الدین صاحب نے شرکت کی، اور جناب حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر جامعہ نظامیہ نے بھی بہت اچھا بیان کیا۔ یہاں پر عازمین کو 2 بات بتائی گئی ہے کہ ایک ان کا حج صحیح ہو۔ حج صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
ان کے مناسک صحیح طریقے سے ادا ہوں. دوسرا ان کی صحت صحیح رہنی چاہیے. گئے سال ہم نے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج کے لیے پہلا قدم رکھا, کیونکہ آخری دنوں میں 2 کلومیٹر سے 8 کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے, اور چلنے کی عادت ڈالیں. اور خاص طور پر حکومت تلنگانہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی نمائندگی جب منسٹری آف مائنارٹیز افیئرز اور سینٹرل حج کمیٹی کو کریں ہم, کہ جیسا کہ 150 پہ حج انسپیکٹر اور 4000 آدمی خالی باقی ہیں, ان کے لیے بھی اسپیشل کوٹے کے لیے لکھا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس سال جتنے بھی 1000 لوگ جہاں سے درخواست دیے ہیں ہم سب کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب, امیر جامعہ نظامیہ, حضور بادشاہ صاحب, حج کمیٹی چیئرمین, شفیع اللہ صاحب کارپوریٹر, اور جتنے بھی معزز حضرات اس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اور جو بالکل ان قریب آپ لوگ حاجی بننے والے, آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. اور آپ مولانا مفتی خلیل صاحب سے آپ کافی ڈیٹیل میں آپ سنے ہوں گے. آپ میرے خیال میں سب لوگ, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر فالو کریں. اور حج جو ایسا ہے, حج میں اگر آپ جو بھی حج جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پیشنس رکھنا پڑتا ہے, صبر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر چیز وہاں صبر سے ہی کام لینا پڑتا ہے. کیونکہ بعض وقت ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت تکلیفیں ہوتی ہے, بٹ لیکن جب وہاں پہ آپ جا رہے ہیں تو وہ تکلیفیں بالکل زیرو ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے. کیونکہ حج کا مطلب یہی ہے کہ صبر سے کام لینا, اور جو بھی ارکان ہے حج کے آپ بالکل فالو کریے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنا بھی اپنی طرف سے جتنا بھی اچھا کر سکتے ہیں آپ کریے, کیونکہ تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے تو اللہ بالکل 100% تو ادھر کر دیتا ہے. کیونکہ لیکن اپنے آپ سے آپ اچھا کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جہاں پہ بلیک از بلیک بولتے ہیں اور وائٹ از وائٹ, حرام اور حلال ہے. وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, کمپرومائز کوئی کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ جو حج کر رہے ہیں آج انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سنہرا موقع دیا, اللہ اتنے لوگوں میں آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور آپ لوگ کو وہاں پہ بلا رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے انشاءاللہ آپ کا حج قبول کرنا چاہ رہا ہے اللہ, اور آپ کو بلا کے آپ اپنا نظارہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس آؤ اور دیکھو میں کیا ہوں اور میں کو کروں. کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگ میرے خیال میں پہلی ٹائم جا رہے ہوں گے, بہت سے لوگ میرے خیال میں دوسری ٹائم بھی یا تیسری ٹائم جا رہے ہوں گے, بٹ لیکن فرض ایک ہی حج کرنے کا فرض ہے. تو آپ جتنے بھی حج کریں گے بہت اچھا ہے, بٹ لیکن آپ کے دوسرے دنوں کو بھی موقع دینا چاہیے, کیونکہ آپ کی فیملیز میں ہے, جیسا کہ فیملیز میں دوسرے لوگ کو بھی آپ بھجائیے. اور بٹ حج پہ ہماری طرف سے تو خسرو بھائی تو خسرو بادشاہ صاحب پورا لاسٹ ٹائم میرا تو پہلی بار ہے یہاں پہ ایز اے منسٹر ہوں, بٹ لیکن ہماری طرف سے پوری ہم کوشش کریں گے. اور خسرو صاحب نے بہت اچھی طرح سے یہ میٹنگیں لگا رہی, لاسٹ ایئر بھی میٹنگ ہوئی تھی, اور سی ایم صاحب بھی اس میں کافی انٹرسٹ لے رہے, ریونت ریڈی صاحب. اور لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کافی دیر تک آپ کے جب پہلی جو بس جاری تھی جب روانہ کر رہے تھے, پہلے حاجی تو اس میں بھی تھے, تو وہ ہماری طرف سے پوری ہم کوشش کر رہے ہیں. بٹ لیکن آپ لوگ جو حج انسپیکٹر ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ پھر مولوی ہوں گے ان کو آپ بالکل پکڑ کے رکھیے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, کبھی گم جاتے ہیں, تو آپ لوگ برابر اپنے ٹیلی فون نمبر جو بھی لوکل ٹیلی فون نمبر رہیں گے, آپ کا جو بھی کانٹیکٹ رہے گا وہ آپ پورا اچھی طرح سے رکھیے. کیونکہ وہاں پہ گم جانا اتنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ کہیں لوگ آتے ہیں, کہیں ہر کنٹری کے لوگ آتے ہیں. تو لیکن جیسا